खूब अंधेरे में सिर्फ कदमों की चाप आवाज़ पैदा कर रही थी और ये आवाज़ अब फासला समेटते करीब चली आ रही थी। हर किस्म की जंजीरों से आज़ाद मगर दीवारों में कैद। वो कैदी इस आवाज़ पर कान धरे आने वाले का मुंतज़िर था। गर्द में अटे कपड़े, बाल, खून जमी टांग, वो बेबसी से फर्श पर पड़ा अपनी ज़िंदगी की चंद सांसें ओढ़ ले रहा था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। कमरे में फ़क़्त एक टब था जिसमें एक हफ्ते से पहले का पानी पड़ा था। अब तकरीबन एक गिलास रह गया होगा। इन 7 दिनों में उससे एक निवाला हलक से नहीं उतारा था। उसे ताज्जुब हो रहा था कि वो इतनी तकलीफ़ में अभी तक ज़िंदा कैसे है? कितने अरसे बाद वो चलने के काबिल हुआ था? कितना खुश था वो? अल्लाह से कितनी माफ़ियाँ माँगी थीं कि अब रिश्वत नहीं लेगा, कोई गैर कानूनी दरहकीकत गैर इंसानी काम नहीं करेगा। शायद उसकी दवाओं में सदाकत नहीं थी, वो दिल से नहीं माँगी गई थीं, या फिर उसका रब उसे आज़माना चाहता था। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला और दरमियान में लगी लाइट ऑन हो गई। हेलो एएसपी आहिल इसरार। भारी आवाज़ से खाने की दीवारों से टकराते वापस पलटी। आहिल ने गिरे हुए सर को थोड़ा सा ऊपर कर दे आने वाले को देखा, मगर अंधेरे के बायस कुछ नजर नहीं आया। आवाज़ से पहचाना जा सकता था कि वो कौन है, और उससे पहचान भी लिया था। भूख लगी है? उससे आवाज़ से मसनूई फिक्र भरते पूछा। फर्श पर तड़पते वजूद ने जोर जोर से सर हिलाना शुरू किया। बात करने या जवाब देने की सकत नहीं थी उसमें। ये लो खाओ। मिनाज ने कार्ड से प्लेट थामकर उसके आगे खिसकाई, जिसे लालची नजरों से देखते आहिल ने हाथ बढ़ाया ही था कि मिनहाज ने रिवॉल्वर की मैगजीन से एक बुलेट को कम किया। फायर प्लेट की जानिब बढ़ते उसके हाथ के पास गया था। आहिल ने डर के हाथ हटाया। उसका बेहंगम कहका तहखाने में गूंजा। खाओ। उससे हुक्म दिया। आहिल ने प्लेट की जानिब डरते हुए हाथ बढ़ाया कि अचानक एक भारी वजूद का कुत्ता उसकी तरफ भौंकते हुए आया। आहिल का जिस्म सर्द पड़ गया। उसके हलक से आवाज़ सा निकली, मगर मिनहाज ने कुत्ते की रस्सी थाम कर उसे मजीद करीब जाने से रोक दिया। चलो शाबाश, खाना शुरू करो। एमाज से उस प्लेट की जानिब इशारा किया जिसमें अभी कुत्ते ने मुंह मारा था। रिश्वत का निवाला तो इससे भी गंदा होता है, फिर वो कैसे खा लेते हैं लोग। हदीस से मुबारक के अल्फाज हैं, रिश्वत लेने और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। आहिल ने एक किनारे, जहाँ उसके ख्याल में कुत्ते ने मुंह नहीं मारा था, से चावल खाने शुरू किए। अभी 3-4 निवाले ही लिए थे कि एमाज से कुत्ते की रस्सी ढीली छोड़ दी। उससे आगे बढ़कर प्लेट उचक ली। वो आहिल को भी उसी तरह निकल लेता, मगर एमाज से उसकी रस्सी फिर समेट ली। एएसपी आहिल, मुझे बताओ अपने कारकुनों के बारे में और ईगल की असलियत के बारे में। शाबाश। वो पुचकारने के अंदाज से बोला तो आहिल के रोंगटे खड़े हो गए। म- पानी दो इसे। मिनाज की गुर्राहट पर कोई हिला था। कदमों की आवाज़ आने लगी। फिर पानी का डब्बा उसकी जानिब बढ़ाया गया। चलो शुरू से बताओ, कैसे तुमने मेरे खुफिया इदारों तक पहुंचाए? और ईगल को जानते हो, झूठ सच समझ कर बोलना। वो क्या है ना, इसने एमाज से कुत्ते की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा। काफी दिनों से इंसानी गोश्त नहीं चखा। सर्द लहजा था उसका। आहिल ने थूक निकला। मैं नहीं जानता ईगल को। उसकी मुर्दा से आवाज़ के निकलने की देर थी। कुत्ते की रस्सी भी एमाज के हाथ से निकल गई। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। उसके मुंह खुलते ही गर्म लू निकलने लगती। उससे आहिल की जख्मी टांग दांतों में दबोच ली। उसकी हलक बाहर चीखों से भी मुकाबिल के पत्थर दिल पर शगाफ न पड़ा था। ये दर्दनाक चीख उसे सुकून अता कर गई। पकड़ो इसे। गार्ड ने हुक्म मिलते ही आहिल की टांग कुत्ते से छुड़वाई। सोच लो। उसके एक लफ्ज़ में जो मानी पहना थे, ये आहिल बाखूबी जानता था। कोई भी कसम ले लो, मैं किसी इदारे का कारकुन नहीं हूँ, ना ही मैं किसी ईगल को जानता हूँ। दर्द के मारे उसके आंसू भल भल बह रहे थे। ठीक है, मरो यहाँ। एमाज से उसे एक ठोकर रसीद की और निकल गया। जब तक ये तय नहीं हो जाता कि वो उसके खिलाफ किसी एजेंसी का साथ दे रहा था, वो उसे नहीं मार सकता था। उसके निकलते ही काट कुत्ते की रस्सी थामे उसके पीछे ही बाहर निकल गया और लोहे के भारी दरवाजे पर ताला डाल दिया गया। मिनाज अब कॉरिडोर से गुजरते सोच रहा था कि उसके खिलाफ काम करने वाला पूरा ग्रोह अचानक कहाँ गायब हो गया। आसमान खा गया उन्हें या ज़मीन निकल गई। शाकिर के दिए फिंगरप्रिंट्स भी किसी कार्ड के फिंगरप्रिंट्स से मैच नहीं हुए थे। कराची से उसने गाड़ी मोटरवे पर डालने के लिए पहले पास लिया। बड़ी गाड़ी होने के बायस पास के चार्जेस ज़्यादा लगे थे। अब उसकी लैंड क्रूज़र मोटरवे पर धूल उड़ा रही थी। उसकी कंडीशन इतनी अच्छी ना थी, मगर हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। अब गाड़ी नूरी इबाद में दाखिल हो चुकी थी। ये इलाका ज़्यादातर फैक्ट्रियों के घेरे में था। उसे इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता था। यहाँ से अब मोटरवे पर पास की अदायगी के बाद कार आगे बढ़ा ली। अब तक तो नीलम को होश आ जाना चाहिए था, मगर वो बेसुध पड़ी थी।
اتنی نزاکت؟ اس کے سفید چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹائیگر فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں ASP آہل اسرار قید ہے۔ منہاج کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے ادارے کا کارکن ہے یا ہم سے ملا ہوا ہے۔ تم میں سے کون گیا تھا وہاں؟ اس سے کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ یہ اس کے اندر اٹھتے ابال کا نتیجہ تھا۔ میں خود گیا تھا۔ انس سے بتایا۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا میرے اجازت بنا۔ سوری سر۔ وہ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی معذرت کر گیا۔ اس کی یہ عادت تو میجر راز کو مجبور کر دیتی تھی۔ اس کا گرویدہ ہو جاتا تھا وہ۔ ہیڈ کوارٹر سے کیا آرڈر ہیں اور دوسری کار کہاں ہے؟ اس سے اگلا سوال کیا؟ سر آپ نیلم کو لے کر نواب شاہ پہنچ جائیں، فی الحال یہی آرڈر ہیں۔ انس سے آگاہ کیا۔ ابھی ہیڈ کوارٹر رابطہ کرنا میجر راز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ منہاج سے کوئی بھی امید کی جا سکتی تھی۔ اور کار حالہ پر ملے گی آپ لوگوں کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے منہاج کو نیلم کی وہاں موجودگی کا پتہ چل گیا ہے؟ سوری ٹائیگر، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ باقی سب کیسے ہیں؟ اس کے لہجے میں اپنے ساتھیوں کے لیے فکر مندی تھی۔ سر ایجنٹ 42 کو ایک گولی لگی ہے بٹ ہی از فائن ناؤ۔ انس نے کہا۔ اوکے، مجھ سے رابطے میں رہنا اور ہوشیاری سے آہل کی پشت پناہی کرتے رہنا، اور منہاج اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور پتہ لگاؤ کہ اسے نیلم کی موت کا کتنا یقین ہے۔ اور ہاں، شاکر کا سیل فون نمبر حاصل کر کے ہیڈ کوارٹر رپورٹ سینڈ کرو، شاید اس کے موبائل ڈیٹا تک رسائی ممکن ہو جائے۔ حیرت کی بات ہے اس کے پاس سعودیہ کا پاسپورٹ کیسے آیا؟ بہت تیز اور شاطر دماغ ہے وہ، تم ہوشیار رہنا۔ وہ تیز سے سول رہا تھا جب اچانک نیلم کے وجود میں جنبش پیدا ہوئی تو اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کراچی سے اب حیدرآباد آ چکا تھا۔ اس سے ڈرائیو کرتے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ موٹر وے کے اختتام پر تقریباً 25 کلومیٹر بعد مٹیاری آتا ہے۔ ہم کتنی دیر سوتے رہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس سے میجر راز سے سوال کیا۔ نواب شاہ۔ اس کا فوکس ڈرائیونگ پر تھا۔ مگر کیوں؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی، نظریں میجر راز کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تمہاری وجہ سے۔ پھر ٹکر سا جواب آیا۔ آپ کبھی سیدھے منہ بھی بات کر لیا کریں۔ وہ چڑ گئی۔ تمہیں کس سے کہا ہے کہ مجھ سے بات کرو؟ میجر راز سے ایک نظر اس پر ڈالتے پھر سے سامنے دیکھنا شروع کر دیا۔ بھوک لگ رہی ہے ہمیں۔ اس سے میجر راز کی بات کو یکساں نظر انداز کر دیا۔ کچھ دیر صبر کر لیں، ابھی ہم حالہ پر رکیں گے، وہاں سے کچھ کھا لیجیے گا۔ اس کا انداز پھر سے پروفیشنل ہو گیا۔ اس انداز سے ہم سے بات مت کیا کرے۔ وہ سینے پر بات باندھتی ونڈو اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ میجر راز سے فق کندھے اچکانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس سے کار روک دی۔ ابھی تک وہ نیشنل ہائی وے پر تھا۔ موٹر وے پولیس نے گاڑی کے کاغذات وغیرہ چیک کیے تھے مگر نیشنل ہائی وے پر یہ مسئلہ نہیں تھا۔ آ گیا نواب شاہ؟ میجر راز کو باہر نکلتے دیکھ کر اس سے پوچھا۔ نہیں۔ وہ کار سے اتر کر اس کی جانب آیا اور دروازہ کھولا۔ آؤ۔ کار کی بیک سیٹ پر سے اپنا بیگ اٹھایا اور کار لاک کر دی۔ کتنا ٹائم اور لگے گا؟ اس سے انس سے رابطہ کیا۔ 30-40 منٹ۔ اوکے۔ رابطہ ختم کرتے اس نے نیلم کو دیکھا جس کے بکھرے بال ہوا کی دوش پر لہرا رہے تھے۔ میجر راز کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی نیشنل ہائی وے سے اتار کر اب کچے وادی میں گھس رہی تھی۔ دھول مٹی کا ایک جمع غفیر تھا جہاں کچے راستے پر ان کی لینڈ کروزر ہچکو لے کھا رہی تھی۔ بلاخر ایک آبادی بھرا علاقہ آ گیا۔ یہ ضلع مٹیاری کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس کے شروع اور آخر میں کچی آبادی اور دیہات واقع ہیں۔ وہ ابھی درمیانی علاقے میں تھے جسے حالہ اولڈ بھی کہا جاتا ہے، اور شہری علاقہ حالہ نیو کہلاتا ہے جس کی بنیاد 1800 میں مخدوم میر محمد نے ڈالی۔ حالہ سندھ کا تاریخی، ثقافتی اور ادب و تہذیب کا ایک شاندار اور ناقابل بیان حصہ ہے۔ لوگ ساوات کا آغا ناران کی تعریف کرتے ہیں مگر ادب و تہذیب کے ساتھ ساتھ روحانیت کو پسند کرنے والے لوگ اس شہر نما گاؤں کے دیوانے ہیں۔ نیو حالہ میں کار روکتے انہوں نے ایک مناسب سے ہوٹل کا انتخاب کیا اور وہاں آرڈر دیتے بیٹھ گئے۔ ہوٹل کیا، یہ حالہ اولڈ کی جانب لگتا حصہ تھا جہاں ڈھابے نما ہوٹل اور ایسے ہی اسٹالز نما بازار تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اوف، یہاں کتنے مچھر ہیں، اوپر سے بلیک چادر۔ بار بار بازو پر لمبے ناخن گھسیٹتی وہ اب کی بار چلائی تھی۔ ذرا سا مچھر نے کاٹا ہے، سانپ نے نہیں جو اتنا چلا رہی ہیں آپ۔ میجر راز جو اس کچے سے علاقے میں گردش کرتی ہوئی ہوا میں اپنے دیس کی مٹی کی خوشبو محسوس کر رہا تھا بدمزہ ہو کر بولا۔ اور چادر کی خوب کہی، وہ جالے کا دوپٹہ لے کر نکلتی تو اب تک ایماز پلازا میں AC کی ٹھنڈک میں سو رہی ہوتی۔ اس کے تنسوا نیلم نے تخت پر درمیان میں بڑا شیشے کا گلاس اٹھایا، میجر راز سے کھونے پر زور سے واپس رکھ دیا ورنہ گلاس زمین بوس ہو چکا ہوتا۔
इस फर्माबरदारी पर गोल तकिए से कमर लगाए बैठे मेजराज के लब जरा के जरा मुस्कुराए। आपको डर नहीं लगा अगर मैं आपको कहीं और ले जाता तो? वेटर खाना रख गया। लकड़ी के तख्त पर मैरून चादर बिछी थी। 2 गोल तकिए और ठंडी हवा, रात की चांदी, कितना पुरलुफ्त समा था मेजराज के लिए। मगर नीलम इब्रार को ये मिट्टी से अटा इलाका, मजनू की बुनबुनाहट, लकड़ी का तख्त सब नागवार गुजर रहा था। हम आपसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की पहली शर्त भरोसा है, जो हमें आप पर है और हमेशा रहेगा। उस चांदनी रात में सामने बैठी चांद की सहेली पत्थर के राजकुमार से इजहार कर रही थी। हर शय बलाए ताक रखे, बस से पूछ डाले। हमारी नौजवान नस्ल का सबसे गंभीर मसला पता है क्या है? मोहब्बत। दुनिया में जैसे कोई और काम रहा ही नहीं है करने को, और तुम भी उन्हीं नौजवानों में शुमार होती हो। मेरे हाथ से मिट्टी की मटकी में खुशबू उड़ाते 4 गोश्त को अपनी प्लेट में निकाला। हमें सख्त मच्छर काट रहे हैं, नहीं खाना खाना हमें। उसकी आवाज़ तेज हो गई थी। जल्दी से तख्त से नीचे उतरी और जूता पहनने लगी। उफ, आप सुबह से भूखी हैं, अभी मजीद सफ़र करना है। क्या पता और कुछ मिले खाने को कि नहीं। पहला निवाला हाथ में ही ठहर गया। वो मुंह में ना डाल सका। सुबह से तो वो भी भूखा था, मगर उसे ये जुमला किसी ने नहीं बोला था। वो जैसे खुद लापरवाह थी, उसकी मोहब्बत भी वैसी ही लापरवाह सी थी। ये काली चादर मच्छरों को खाने पर बुला चुकी है, मैं कैसे खाऊं? अच्छा चलो तुम्हारी चादर पर तुलवाते हैं। निवाला वहीं छोड़कर होटल के मालिक को कुछ देर इंतजार का बोलकर वो उससे अपने पीछे आने का इशारा करता छोटी छोटी तंग गलियों में, जहाँ खंभों के साथ लालटेन और पीली रोशनी के बल्ब लगे थे, गुजरने लगा। वो भी नासमझी से साथ आ गई। कितना गंदा इलाका है ये पाकिस्तान का। उसके पैर मिट्टी से अट गए थे। शदीद चुंझलाहट में उबड़ पड़ाई। मेरे पाकिस्तान का तारीखी हिस्सा है, हमारी सकाफत का हिस्सा है। यहाँ भुट शाह है, अब्दुल लतीफ़ भटाई का मज़ार है, एक अजीम शख्सियत जिनके कलाम की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये असासा है पाकिस्तान का। बताओ, है ये अमेरिका के पास, रूस के पास, पेरिस के पास? तुम लोग अपने मुल्क के बारे में जानते ही क्या हो, या जानकर भी अनजान बनते हो? कभी इसकी खूबसूरती दरियाफ्त तो करो। वो शदीद नला था उसके रवैये पर, जिससे इतनी तारीखी जगह का नहीं पता था। नीलम सर झुकाए उसकी लान तान सुनते आगे बढ़ रही थी। जब वो रुका, उसका सर मेजराज की पुश्त से टकराया। मेरे बाबा पता है पाकिस्तान को कैसे डिफाइन करते थे? एक नज़म उन्हें मैंने लिख कर दी थी। अल्फाज उनके थे, बस जमा किया था मैंने जब मैं 15 साल का था। मैट्रिक के इम्तिहान दिए थे मैंने, फिर बाबा की सालगिरह पर उन्हें ये नज़म लिख कर दी थी। वो उसके टकराने का नोटिस दिए बगैर बोला। नीले उफक की चादर सुनहरी धरती ढांपे, लश लश करते खेतों में धान और गंदुम के कोशे, पहाड़ों से बहता झरना भीगी सर्द हवा नापे। ये देश है मेरा पाकिस्तान। वादी कलाम है यहाँ और नीलम है, कागान नारान सवात और जेलम है। कोयल की कूक, पीपे की बोली है, मोहब्बत की सतरंगी खोली है। हमसाए मुसाफिर सबके हकूक हैं, मेहमान नवाजी के अलग शौक हैं। ये देश है मेरा पाकिस्तान, जहाँ न फिरके हों न ज़ातें हों, प्यार मोहब्बत की सब बातें हों, अमन का गीत हो, फ़तख़ाएँ हों, मिल जो बैठे तो हसीन यादें हों, जिनके बाद निकले सवेरा वहीं रातें हों, ख़ज़ां में बहार की सौगातें हों। ये देश है मेरा पाकिस्तान। दुश्मन का जो कभी वार होता है, अगले दिन भी बस्ता तैयार होता है। भड़कता हुआ जहाँ आग का शोला होता है, धरती के मुहाफिज का वहीं पहरा होता है। जन्नत के इस टुकड़े पर हर लम्हे दुश्मन का घेरा होता है, जैसे मीठे रस पर मक्खियों का बसेरा होता है। ये देश है मेरा पाकिस्तान। असद। आज नीलम इब्रार ने पाकिस्तान को मेजराज की नज़रों से देखा था और पहली बार उसे लगा था कि धरती का ये टुकड़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन है। उसके नज़दीक वो बस सूफी शायर थे, जबकि आस आलम के नज़दीक वो उसके पाकिस्तान का असासा थे। वो फिर से चलने लगा। एक अजरक के स्टॉल पर रुककर उससे चादर देखना शुरू की और नीलम अब्रार ने उस धूप छाँव पत्थर मोह से शख्स को ये कैसी है? मेजर से याकूती और स्टील ग्रे रंग की खूबसूरत अशरक उसकी तरफ बढ़ाते पूछा। वो इतनी मोटी ना थी, उसे उड़ा जा सकता था। नवाब और रख रखाव वाले लोग जब किसी को तोहफा देते हैं तो इज्जत देते हैं, और इससे प्यारा तोहफा क्या होगा बेटी आपके लिए? दुकानदार ने उसे चादर की मलाइमत जांच से देखा तो बोला, जबकि उसके तोहफे वाली बात पर दोनों नफूस की आंखों का जबरदस्त टकराव हुआ था। ये शहर खड्डी और अजरक की वजह से मशहूर है।
یہاں کے اجرک باہر ممالک تک بھی جاتی ہے۔ مشکل ہی اس بات کو کوئی تسلیم کرتا ہوگا۔ یہی نہیں، یہاں کے چینی کے برتن بھی بہت مشہور ہیں۔ اچھی لگی ہے ہمیں، نیلم نے چادر تھامتے کہا۔ یہ ایک منفرد اور خاص صوفہ تھا، پہلا تحفہ۔ حالانکہ ہوائیں نیلم ابرار کو اب گنگناتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بابا بلے شاہ کا کلام میجر آس کے ثقافتی شہر خالہ کی خوشبوؤں سے لبریز ہوا کی لے پر رقص کرنے لگا تھا۔ اجرک ہاتھ میں تھامتی وہ چاندنی رات کے حسن میں اضافہ کرتی، اور انسان کی شہزادی اس مغرور اور منفرد اب مرد کے ہمراہ چل رہی تھی جس سے اسے پہلا تحفہ خالہ کی اجرک دی تھی۔ نیلم ابرار کے وجود کا حصہ بنی خالہ کی ہواؤں میں محو رقص بابا بلے شاہ کا کلام اپنے اندر جذب کر رہی تھی، اور یہ ہوا ایک اندھے کا حصار کھینچنے لگی۔ جس دل وچ سجن وس جاوے اس دل تے ظلم کمائی دا نہیں، جدوں پیار کسی نل پاویے انہوں کلیاں چھٹ کے جائی دا نہیں، تینوں کی دساں تو جاندا نہیں، اے پیار دی کل فریدا، جڑا زخم دل پر یار دیوے اس زخم تے مرم لائی دا نہیں۔ کون ہے سائقہ؟ دادو نے درست کرتے پنچپارہ بند کیا۔ دادو، خالہ بشیر آئی ہیں۔ سائقہ نے باہر کا دروازہ بند کرتے ایک عورت کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تو اندر لے آنا بچے، دادو پھر سے بولی۔ جی دادو، آئے خالہ۔ وہ انہیں ساتھ لیے راداری سے گزرتے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ جا اپنی خالہ کے لیے کپ چائے بنا لا۔ دادو کے اگلے حکم پر وہ فرما برداری سے سائے ہلاتی جانے لگی۔ سائقہ، چینی نہ ڈالنا، بیماریوں کی جڑ ہے میٹھا، وہ بلند آواز بولی جب تک سائقہ کچن میں جا چکی تھی۔ ارے تمہیں کیا بیماری لگ گئی؟ دادو نے اینک اتار کر سہانے کے پاس رکھی۔ شوگر ہائی رہنے لگی ہے، انہوں نے آ بھری۔ تو ٹینشن کم لیا کرو نا، مجھے دیکھو 70 کو جانے لگی ہوں، مگر مجال ہے جو بیماری میرے بستر کے نزدیک پھٹک بیمار ہے۔ بزرگوں والا انداز تھا ان کا۔ ہاں بھائی، آپ کی تو گل ہی وکری ہے، جوان جہاں لڑکی کو کے ہفتہ ہو گیا ہے، پر توہانوں تے نہ فکر ہے نہ فاقہ۔ خالہ بشیر عادت سے مجبور اپنے چٹارے موضوع کی جانب آ چکی تھیں۔ غائب کا کیا مطلب خالہ؟ پڑھنے گئی ہے دوسرے شہر؟ سائقہ پھر سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ہیں؟ منہ پہ ہاتھ رکھ کے حیرت کا اظہار کیا۔ شہر پڑھنے گئی ہے تو تھانے میں رپٹ کیوں لکھوائی تھی؟ دادو نے سائقہ کو دیکھا جو خالہ بشیرہ کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ وہ ضد بہت کر رہی تھی خالہ، مگر ابا نہیں مان رہے تھے، تبھی بغیر بتائے چلی گئی۔ 3 دن پہلے ہی فون کھڑکا دیا کہ لاہور میں ہی ایڈمیشن لے گی اور ہاسٹل میں رہے گی۔ اب شوق تھا اس کا تو ابا نے بھی کہا مت آئے واپس، پڑھ لے، کر لے شوق پورا۔ سائقہ نے تفصیلاً بتایا۔ عجیب کہانی سنائی ہے تم نے، خالہ بشیرہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ خالہ، کہانی ہوتی تو سناتی، جو سچ ہے وہی بتایا ہے، اس سے بھی لحاظ نہ کیا۔ سائقہ، جا چائے لیا۔ جی دادو، دم پر رکھی تھی۔ وہ اٹھ گئی۔ کراچی چھوڑ کر لاہور پڑھنے جانے والی بات سمجھ نہیں آئی مجھے، وہ دادو سے مخاطب ہوئی۔ مجھے بھی، دادو بے ساری سے بولی۔ خالہ بشیرہ مزید 10 منٹ بیٹھی، چائے چڑھائی اور یہ جاؤ وہ جاؤ۔ دادو، اب آپ سب سے یہی کہیں گی کہ نیلم لاہور گئی ہے؟ میں نے یہی کہا ہے سب سے، کالج جاتی ہو تو بھی سب ایک ہی سوال کرتے ہیں۔ وہ بہت ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ دادو نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑی۔ خالہ پر گاڑی تبدیل کر کے کھانا کھانے کے بعد وہ فریش بھی ہو چکے تھے۔ کار ایک بار پھر نیشنل ہائی وے پر اڑان بھرنے لگی۔ دونوں نفوس خاموش تھے۔ نیلم کے وجود پر اب سیاہ چادر کی بجائے یاقوتی رنگی خوبصورت سی اجرک تھی جس سے اسے اچھے سے لپیٹ رکھا تھا۔ نیم دراز انداز میں بیٹھی وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی جہاں صاف لمبی روڈ پر اکا دکا اور گاڑیاں بھی رفتار پکڑے ہوئی تھیں۔ سعدیہ آباد، سابو، راہو، پھر نیشنل ہائی وے سے سپر ہائی وے پر لنک کیا اور گاڑی نواب شاہ کو جاتی روڈ پر ڈال دی۔ تمام راستے وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ نیلم نہ سو رہی تھی نہ جاگ رہی تھی، عجیب سی اداس سی بیٹھی تھی، کبھی جذباتی ہو جاتی، کبھی نرم پڑ جاتی، کبھی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی، کبھی بے باکی کا۔ میجراس اس کے رنگ و روپ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس سے فرنٹ ونڈو اسکرین سے پل بھر کو نظر ہٹاتے اپنے ساتھ والی سیٹ پر آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وجود کو دیکھا جس کی پلکیں بار بار لرز رہی تھیں۔ کیوں؟ وہ دماغ میں ابھرتے سوال کو زبان پر نہ لا سکا، مگر اس چہرے سے جڑی اس کی ہر بری بھیانک یاد زندہ ہونے لگی تھی۔ اس سے نیلم ابرار سے نفرت کیوں تھی؟ کیوں؟ اگر مہناج اس سے محبت کرتا ہے، وہ مہناج کی خوشی ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر لیزا حسن نے اسے استعمال کیا تھا
اس کے باپ تک رسائی حاصل کرنے کو، تو اس سے نیلم کا کیا قصور تھا؟ اگر وہ ایک بار یہ سب سوچ لیتا تو شاید اسے یہ لڑکی اتنی بری نہ لگتی جتنی اب لگتی تھی، یا پھر وہ لیزا حسن کی طرح بے باک نہ ہوتی۔ اگر تمہاری حفاظت کا آرڈر نہ ہوتا تو شاید اب تک میں تمہارا قتل کر چکا ہوتا۔ مجھے جب جب تم میں لیزا حسن دکھتی ہے، میرا تب تب دل چاہتا ہے تمہیں اذیت دینے کو۔ تمہارا چہرہ اتنا کیوں ملتا ہے اس سے؟ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ بابا کو لگتا تھا کہ میں ایک اچھا آفیسر، ایک اچھا محافظ نہیں بن سکوں گا۔ کاش بابا آج آپ مجھے دیکھ لیتے کہ آپ کا بیٹا کتنی اذیت میں، کتنی تکلیف میں ہے۔ آج اسی چہرے کی حفاظت کر رہا ہے جس سے کبھی ہمارے ہنستے بستے آشیانے میں آگ لگائی تھی۔ کاش آج آپ اپنے بیٹے کو اس ملک کی حفاظت کے لیے خود سے لڑتے دیکھتے۔ بابا آپ کو اب تو یقین آ گیا ہوگا نا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح پاکستان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، مسلسل دائرہ آتش میں رہ سکتا ہوں۔ ہاں، یہ چہرہ آتش ہے میرے لیے، دنیا کے لیے حسین ترین نقوش ہے اور میرے لیے اتنے ہی بھیانک۔ فرنٹ ونڈو اسکرین پر اب میجر آس کو اپنے ماضی کی جھلک دکھائی دینے لگی۔ آس، گڈ مارننگ مائی سن۔ کمرے کی کھڑکیوں پر پڑے دبیز گہرے رنگ کے پردوں کو ہٹاتے مسز عالم نے اپنے 17-18 سالہ بیٹے کو مخاطب کیا، جو بیڈ پر اوندے منہ پڑا سو رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کوشن دبا تھا اور دوسرا ایک اور کوشن پر دھرا تھا۔ موم پلیز نو مارننگ۔ اس سے ہاتھ میں دبا کوشن کھڑکی سے آتے چپتے سورج کی روشنی کی جانب پھینکا اور سر کے نیچے لیا، تکیا اب اوپر منہ پر دبا لیا۔ آج بابا ویٹ کر رہے ہیں ٹیبل پر، 10:30 ہو رہے ہیں۔ بابا غصہ ہوں گے اتنی دیر سونے پر؟ اس سے کتابیں سمیٹتے بول رہی تھیں جو نیچے کارپیٹ پر کھلی بند پڑی تھیں، صفحے بکھرے تھے، ساؤنڈ سسٹم بھی بہت ہلکی آواز پر چل رہا تھا، اتنی مدھم آواز کے بس نیند ہی آ جائے۔ اتنی بے ترتیبی، کہیں سے کرنل کے بیٹے نہیں لگتے؟ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑائیں۔ کمرہ کھلا ہونے کے ساتھ ساتھ ویل ڈیکوریٹڈ بھی تھا۔ اسٹڈی روم میں تو اسے پڑھنے کی عادت ہی نہیں تھی، کارپیٹ پر پھیلاوا ڈال کر پڑھنا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ آج اٹس انف، انہوں نے آگے بڑھتے اس کے چہرے سے پلو کھینچا۔ موم، وہ چلایا، پھر ان کے گھرنے پر منہ بناتے بولا۔ السلام علیکم۔ سلامتی بھیج کر وہ پاؤں نیچے لٹکاتا واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ بس اب ڈسٹنگ کر دوں۔ وہ واپس آیا تو مسز عالم اس کا کمرہ چمکا چکی تھیں۔ ملازمہ کو حکم دے کر وہ آس کی طرف دیکھنے لگیں، جو بال رگڑنے کے بعد ٹاول صوفے پر پھینک چکا تھا اور اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ بابا 3 دن بعد کراچی سے آئے ہیں اور تم انہیں کتنا انتظار کروا رہے ہو؟ اوپس، سوری موم۔ وہ برش رکھنے کے بعد ان کے شانوں کے گرد بازو پھیلاتے نیچے آ گیا، جہاں کرنل شہیر عالم ڈائننگ ٹیبل پر پرچمان اخبار کا مطالعہ کرنے میں مگن تھے۔ السلام علیکم بابا۔ گڈ مارننگ کے الفاظ کرنل صاحب کو سخت ناپسند تھے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ بڑا سا ڈائننگ ہال وائٹ ٹائل سے جگمگا رہا تھا۔ ملازمہ ٹیبل لگا رہی تھی۔ واو، آج تو 12 بجے سے پہلے ہی مارننگ ہو گئی آس عالم کی۔ انہوں نے اخبار تہ لگا کر ٹیبل پر رکھا۔ بابا، وہ چلایا۔ مسز عالم مسکرا دی۔ شادی کے 5 سال بعد، بہت منت و مرادوں کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ اس کے بعد بس وہی ان کی زندگی کا محور بن گیا تھا۔ بابا میں صبح اٹھا تھا، جاگنگ کی، فجر پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر سو گیا۔ مسز عالم نے اس کی بات کاٹی تو کرنل صاحب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اٹس ناٹ فیئر موم، میں رات بھر اسٹڈی کرتا رہا ہوں۔ اس سے جوس کا گلاس خالی کیا۔ وہ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھتا تھا۔ تمہارے ایگزام تو ابھی ختم ہوئے ہیں۔ کرنل صاحب نے نوالا منہ میں ڈالتے کہا۔ میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں، بس اسی کی ابھی سے تیاری سٹارٹ کر دی ہے۔ ٹیسٹ ول بی کنڈکٹڈ آفٹر 4 months میں بھی۔ وہ بریڈ پر شوگر فری جیم لگانے لگا۔ کرنل صاحب نے نوالا چھوڑ دیا۔ ان کی ہنسی تھم کر نہ دے رہی تھی۔ اتنی باروک شخصیت کا کہکا ملازموں کو بھی چونکا گیا۔ آئی ایم ناٹ جوکنگ ڈیڈ۔ اس کا موڈ خراب ہوا۔ برہودار، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ جس کے روم میں، کالج میں، ایون کار میں بھی اے سی فٹ ہے، جو 2 قدم بھی اپنی BMW کے بغیر نہیں چلتا، جو 12 بجے تک سویا رہتا ہے، جس سے اپنا ایک کمرہ نہیں سنبھالا جاتا، وہ ملک کی حفاظت کا ذمہ سنبھالے گا۔ بابا آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس کے وجہ چہرے پہ ناراضگی چھا گئی۔ اینی ویز، آپ آرمی جوائن نہیں کر رہے۔ جو کام آپ مکمل ذمہ داری سے نہیں کر سکتے اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اٹس ناٹ اے پارٹ آف ایڈونچر مائی سن۔ حکمیہ لہجہ۔ بابا میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ اس سیدھے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ ان کے نقوش پل بھر میں بدلے چہرے پر کراہت کی چھا گئی۔
تاکہ فیوچر میں سب میرے بیٹے کو بھی کرنل کا بیٹا کہیں۔ وہ ان کا موڈ خوشگوار کرنے کو بولا اور حقیقتاً وہ ہنس پڑے۔ مسز عالم کی بھی ہنسی ڈائننگ ہال میں گونجی۔ بالآخر اس سے باپ کو منا لیا تھا آرمی میں شمولیت اختیار کرنے کو۔ وائی ناٹ، میں اپنے بیٹے کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ دونوں اب ناشتے سے انصاف کرتے فوج کی باتیں کر رہے تھے جب ملازم آیا۔ چھوٹے صاحب، آپ کی دوست آئی ہیں۔ میری دوست؟ کون؟ اس نے ناشتے سے ہاتھ روک لیا۔ لیزا حسن۔ کرنل صاحب نے بیٹے کا چہرہ دیکھا جس کی رنگت پہلے سرد اور پھر نیلی پڑ گئی۔ اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہونے لگی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے بعد اس سے ملنے کبھی نہیں آئے گی، مگر وہ آ چکی تھی۔ وہ اپنے پاپا کو کیا پتا تھا کہ وہ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کو فوج میں جانا چاہتا ہے؟ وہ ان کو کیا پتا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے؟ وہ کتنی بڑی سازش کا شکار ہو چکا ہے؟ وہ انہیں کیا پتا تھا کہ آج سے 3 ماہ پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اگر اس کا باپ جان لیتا تو تب اسے پتا چلتا کہ سب سے بڑا مجرم تو اس کا خود کا بیٹا تھا، اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہ کرتا۔ بابا، اپنی ایک غلطی کی سزا میں آج تک جی رہا ہوں، مگر میں کیا کرتا؟ میں کتنا بے وقوف تھا۔ جب موت لکھی ہو تب آتی ہی ہے۔ بھلا میں کسی کو چند سانسیں کیسے دان کر سکتا ہوں؟ میں اپنے بابا کی چند سانسیں اور حاصل نہیں کر سکا۔ میں نے آج سے چھین لی وہ سانسیں۔ وہ آپ کی سانسیں لے رہا ہے۔ اگر اس رات وہ دھماکہ نہ ہوتا تو 10 سال پہلے ہی یہ مشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہوتا۔ وہ اپنی سوچوں سے نکلا تو جھٹکے سے کار ہوگی۔ نواب شاہ آ گیا۔ جس چہرے سے ابھی وہ نفرت کا اظہار کر رہا تھا وہی حقیقتاً اس کے سامنے تھا۔